صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا شان کیا وقار ہے میرے حسین کا، بسم اللہ. کیا شان کیا وقار ہے میرے حسین کا، خالق شکر گزار ہے میرے حسین بے کا. شک بے شک. کیا شان کیا وقار ہے میرے حسین کا، خالق شکر گزار ہے میرے حسین بے کا. شک. میں نے تو ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، بسم اللہ. میں نے تو ہر ایک بات مقدر پہ چھوڑ دی، اور اس پہ اختیار ہے میرے حسین کا. نعرہ حیدر. حسین کی عظمت پر بلند ہے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں بسم گئی، اللہ. وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی. تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں، تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں، تم سے تو صرف ایک بھی راضی نہیں گئی. بی بی کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی کا در جلانے والوں پہ لعنت، بی بی کی بلند عظمت پر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تر حمد و ثنا ہے ذات پروردگار کے لیے، جلائی کے حمد و ثنا ہے. بے شک. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے، جلائی کے درود و سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم جب کسی چیز یا کسی انسان کو ذمہ داری عطا کرتا ہے بسم اللہ. تو اس کی اہمیت سب سے پہلے ہم پر آگاہ کر دیتا ہے. بے شک. یہ اس کی اہمیت ہے. بے شک. جب مکے میں رہ کے لوگ جو ہے ہمارے نبی کو اذیتیں پہنچاتے، دکھ دیتے، اب اللہ نے کیا انتظام کیا؟ کہا ہے محمد یہاں سے ہجرت کر جائیے، یہاں سے چلے جائیے فلاں جگہ کی طرف، یعنی مدینے کی طرف چلے جائیے. یہ موضوع اس لیے رکھا کہ آج 2 ربیع الاول ہے، اور جو رات گزری ہے وہ شب ہجرت تھی. بسم اللہ. بسم اللہ. وہی رات تھی جس رات حکم ہوا تھا واہ. کہ اے رسول یہاں سے کوچ کر جائیے، بسم اللہ. اے رسول یہاں سے ہجرت کر جائیے. تو اللہ کے حکم سے نبی نے بلایا علی کو، اللہ کے حکم سے پوچھا بسم اللہ. کہ اے علی میں یہاں سے اللہ کے حکم سے کوچ کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. آپ میرے بستر پر جائیں. سو جائیں. اب جیسے ہی کہا تو آپ کے اور میرے مولا امیر المؤمنین، امیر کائنات، آپ کے اور میرے علی مولا نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں گا، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہے نا، ہر انسان اپنی حفاظت کرتا ہے. لیکن یہاں آپ کے اور میرے امام، آپ کے اور میرے رہبر، آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے مولا بتا رہے ہیں کہ یہاں مقصد کچھ اور ہے، یہاں نبی کی حفاظت کرنا ہے. اور کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا بس علی آئے اور لوگوں نے محاصرہ کیا، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور تلواریں ایسی بے نیام تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور دیواروں کے باہر ادھر اللہ نے جبریل سے کہا جبرائیل جانتے ہو یہ کون سو رہا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. جبریل کو کہا جاؤ میکائیل کو ساتھ لے جاؤ، تم سرہانے کی طرف کھڑے ہو جانا. بسم اللہ. میکائیل پائتی پہ کھڑا ہو جائے گا. جیسے علی رسول اور اللہ کی مرضی کے لیے تلواروں کے سائے میں پڑا ہوا سو رہا ہے، وہ جس نے آج تک بستر پر لیٹے ہوئے صبح کا ستارہ نہیں دیکھا. کئی مرتبہ آپ کے اور میرے امام نے ستارے کو مخاطب ہو کے کہا تھا، سورج کو مخاطب ہو کے کہا تھا اے سورج میں نے تجھے ہر روز طلوع ہوتے دیکھا، لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا ہے. میں نے ہر روز تمہیں طلوع ہوتے دیکھا ہے.
لیکن تو نے آج تک علی کو سوتے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے سکون نیند جو ہے بستر رسول پہ سو رہا ہے. اللہ کا جبرائیل آیا, پاس سرانے کھڑا ہو گیا, میکائیل آیا اور پائیتی پہ کھڑا ہو گیا. اب ساری رات علی سوئے رہے اور لوگوں نے سمجھا کہ محمد سو رہے. بسم اللہ اگر ہاں مرتبہ یہ ذکر کر چکی, لیکن یہاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مناسبت یہ ہے کہ اسی میں بات کی جائے. اگر آپ کی توجہ ہو تو موضوع آپ کو دوں. بسم اللہ. اچھا, جب انسان کسی کی نقل کرتا ہے, یعنی میں یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی میری بچی جو ہے وہ میری نقل کرے, نہیں جاگتے ہوئے تو وہ نقل کرے گی, کر بھی سکتی ہیں. جاگتے ہوئے وہ بتا سکتی ہیں کہ میں ایسے بیٹھتی ہوں, ایسے اٹھتی ہوں, ایسے بولتی ہوں, لیکن جو سوتے ہوئے میری نقل وہ نہیں کر سکتی ہے, نہیں بتا سکتی میں سوتی کیسے ہوں, اور نہیں بتا سکتی. آپ سوتے ہوئے انسان کو نہیں خبر ہوتی ہے اس کا سر کدھر ہے, اس کی ٹانگیں کہاں ہے, اس کا منہ کھلا ہے یا نہیں کھلا. یہ ہم دنیا دار لوگوں کی بات ہے, یہ آپ کی اور میری بات ہے, ہم گناہوں کے پتلوں کی بات ہے, ہم مادی لوگوں کی بات ہے. ادھر تمام مکے کے جو کافر لوگ ہیں انہوں نے بے نیام تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور انتظار میں ہے صبح رسول اٹھے, محمد اٹھے اور ہم زندگی کا خاتمہ معذاللہ سما معذاللہ خاتمہ کر دیں. ادھر انہوں نے جیسے ہی ساری رات کے انتظار کے بعد ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تہجد کا وقت ہوا. آپ جو سوئے ہوئے تھے وہ اس انداز سے سوئے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں چلا کہ محمد سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. محمد سو رہے ہیں یا علی, خدا معرفت میں اضافہ کرے, محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. تہجد کا وقت ہوا, اب جیسے ہی چادر اتاری, سبحان اللہ. آپ حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں, جیسے ہی چادر یمنی اتری, جیسے ہی چادر نورانی اتری, اب دیکھو علی سو کیسے رہے تھے, لوگوں نے پہچان کیسے نہیں لیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے مولا رسول خدا کا قد دراز تھا, خوش قد تھے, لمبے تھے, اور امام علی کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. اچھا, رسول تو اتنے حسین تھے, اتنے حسین تھے کہ حسن بے مثال ہے, کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کے صدقے میں نازل بنائی ہے. اب یہ حسد ہے نا اندر سے, وہ بچا رہا ہے جو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول خدا تو اتنے خوش رنگ تھے, اتنے حسین تھے, لیکن مولا کائنات تھوڑے گندمی ہی رنگ کے تھے. میں کہتی ہوں پھر لوگوں نے پہچان کیوں نہیں لیا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آپ جتنی بیٹھے, علی والا ایک میں بیٹھا ہو ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے, بس اپنی زبانیں کھول کے انہوں معطر کرتے رہنا, اپنی ماں کو سلام دیتے رہنا. اگر رسول اور علی میں اتنا فرق تھا پھر مکے والے پہچان کیوں نہیں سکے. یا تو مانو جب انہوں نے پوچھا تھا علی ساری رات سوئے رہے, اس انداز سے سوئے رہے جیسے رسول سوتے ہیں, ایسے ہی لیٹے رہے جیسے رسول لیٹے ہیں. رسول کے سونے کا ایک عجب انداز تھا, جب رسول سوتے تھے تو یمنی نور جب چادر سے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا. رسول کے سونے کا انداز یہ ہے, تو پھر وہی انداز علی کا بھی تھا جب شب ہجرت آپ کی اور میرے مولا بستر پر لیٹے, ویسے ہی نور چھن چھن کے نکل رہا تھا. کوئی نہ پہچان سکا یہاں محمد سو رہا ہے یا علی سو رہے ہیں. علی کی ذات پر بلند تر صلوات. مکے کے لوگ جب علی سویا تھا وہ بستر پہ بھی ذات بھی گویا. ہاں, موت کے بستر پہ جب علی سویا تھا وہ بستر پہ بھی ذات بھی گویا تھا. پاکی علی کا وہ سونا خالق نے خریدا ہے, خالق نے خریدا ہے. دے کے ہوا
میں اشری کا نیند کو لوگ رضا کہتے بسم اللہ نیند کو لوگ رضا کہتے ہیں نعرہ حیدری حیدری مولا علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد چند منٹ کے لیے بیدار ہو جائیے. بسم اللہ. اچھا یہ انداز تھا رسول کے سونے کا, اور علی کے سونے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے نا جو رسول کے سونے کا انداز ہے. وہی انداز دونوں کا ایک ہونا چاہیے, تبھی تو نہ پتہ چلے گا کہ کون سو رہا ہے. اگر فرق ہوتا دونوں میں, اگر قد میں فرق ہوتا پھر بھی پہچان لیتے یہ علی ہے یا رسول ہے, یا سونے کے انداز میں فرق ہوتا, لیکن نہیں پہچان سکے کہ علی سو رہے ہیں یا محمد سو رہے ہیں. صبح تہجد کا وقت ہوا, علی نے چادر اپنے چہرے سے اتارے. اب جتنے کفار تھے جو محاصرہ کر کے کھڑے تھے انہوں نے اپنے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی اور میرے مولا سے پوچھا محمد کہاں ہے. بسم اللہ بسم اللہ بیدار ہو جائیے, توجہ کیجیے. کہا محمد بسم اللہ. ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ ہے علی, بے شک. جنت علی کی ملکیت ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جاں علی میرے گنا دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. بے شک. اداب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عشق یار کا ہر حال میں مضمون ہوتا ہے. بے شک. علی کو مانگنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصب, علی کو مانگنے والا حلالی کون ہوتا ہے. بے شک بے شک. تعدیل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے, جب جناب علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سماعت پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور دیگر سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نہیں پہچان پائے کہ یہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. صبح جیسے ہی علی کے چہرے سے چادر اتری, اب لوگوں نے دیکھا اور جو نیام سے نکلی ہوئی تلواریں تھیں وہ نیام میں جانی شروع ہو گئی. ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے ہیں, بھاگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جانے آپ کیا سن رہی ہے, تھوڑی سی توجہ چاہتی ہوں. میں یہاں ایک آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر فرق ہوتا تو پھر پہچان لینا ضروری تھا, نہیں پہچاننے. دلیل یہ ہے کہ محمد علی جیسے, علی محمد جیسے, میں کہوں کہ کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے. انگوشت بد دندان تھے مکے کے سب کافر, انگوشت بد دندان تھے مکے کے سب کافر. سویا تو محمد تھا, جاگا تو علی ہے. مولا علی مشکل کشا کی ذات پر بلند تر صلوات. محمد وعلی محمد. نہیں پہچان پائے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے بھاگو بھاگو. تم جس کو پوچھ رہے ہو, تم جس کے انتظار میں تھے یہ وہ نہیں ہے. جس کو تم نے سلایا تھا یہ وہ نہیں ہے. بھاگو یہاں سے, اب جلدی چلو یہاں سے. اب یہاں شاعر نے کہا وہ رحمت یزدان تھا, یہ قہر جلی ہے. وہ رحمت یزدان تھا, یہ قہر جلی ہے. سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے, سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. وہ ساری رات علی کے قریب قریب پھر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بھاگو, تمہیں اگر جان بچانی ہے تو بھاگو. تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. اب دیکھیے
अल्लाहुम्मा बस सुबह जैसे ही अली उठे बिस्मिल्लाह। अमानतें वापस की बिस्मिल्लाह। और खिदमत रसूल में हाजिर हो गए और खिदमत रसूल में आके अभी बैठे ही हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैया शरीन अफसहुब्तिगा मर्ज़तिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कुछ वो भी होते हैं जो अल्लाह की मर्जी के लिए बेशक अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं बेशक। और अल्लाह उनके सोने के बदले में सुभान अपनी अल्लाह। मर्जी को भेज देता है। अब जो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह सब दे चुका है। बस एक बात कहकर मंजिल मसाइब पर, अब जो अल्लाह की मर्जी है वो अल्लाह दे चुका। बेशक बैठाना चाहिए। जो भी अल्लाह की मर्जी है वो अल्लाह दे चुका है। अब हर चीज अल्लाह ने दे दी उस सोने के बराबर। अब भटकते न फिरो, आ जाओ जो अल्लाह की मर्जी उसके दर पर। अगर तुम्हें कुछ चाहिए दुनिया और आखिरत में तो तुम्हें अली के दर पे आना पड़ेगा और ये अल्लाह की मर्जियों का मालिक है। रोक लगे जग सारा नोक न रुकना नहीं सामुक सकदा है जिक्र अली दा रुकना नहीं रोक लगे जग सारा नोक न रुकना नहीं सामुक सकदा है जिक्र अली दा रुकना नहीं। ऐसे इबादत विच ही जीना मरना है जै तई जिंदगी है दर हैदर करना है हैदर हैदर जेड़ा वेख के सड़दा है पाक फरेरा उस ते लानत करदा है अल्लाह मेरा बास जेड़ा वेख के सड़दा है पाक परेरा उसके लानत कर दाए। नारा हैदरी 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 उनके बुलंद से बुलंद सलावत बस मोमिनात, आप जानती हैं ये दिन जो है ये ख़ास जनाब सैयदा को पुरसा देने के दिन है। ये जो दिन जा रहे हैं ये कोई आशूर से कम नहीं। यकम रबीउल अव्वल किसी भी लिहाज से आशूर से कम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, करबला में माओं के सामने उनके बच्चों को मारा गया, इतना फ़र्क है। और यकम रबीउल अव्वल को बच्चों के सामने उनकी माँ को मारा गया। आप जानती हैं यकम रबीउल अव्वल का दिन पूरी कायनात में स्याह तरीन दिन है तारीख का। बादस रसूल वो फातिमा ज़हरा जो इंतजार कर रही है कि कोई मुझे आकर पुरसा दे, कोई नहीं आया। ये भी इंतजार में बैठी रही। 3 दिन रसूल का जनाजा पड़ा रहा। जब किसी का बाप मर जाता है तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं और आके बेटी के सर पे हाथ रखते हैं। यही दस्तूर दुनिया है। हाथ रख के कहते हैं बेटी तेरे बाबा तो चले गए, गम न करना हम हैं। अजब अंदाज से 2 बेटियों को पुरसा दिया गया उनके बाबा का। इस घराने की बेटियों के अजब नसीब हैं। यकम रबीउल अव्वल वो जानती हैं 28 को रसूल की शहादत हुई। 28 का पूरा दिन रसूल का जनाजा पड़ा रहा। 28 और 29 की दरमियान की रात को रसूल का जनाजा पड़ा रहा। 29 का दिन पड़ा रहा। 29 के दिन की रात को जो 30 और 29 के दरमियान की रात है
आधा पहर गुजर जाने के बाद रसूल को दफन किया गया। इस दौरान भी कोई नहीं आया जो आके फातिमा के सर पे हाथ रखता, यतीमी का पुरसा देता। रोने की बात तो ये है, जैसे ही रसूल का जनाजा उठा, अभी तो मट्टी भी खुश्क न हो पाई थी कि लोग आ गए और आगे कहा भला हसन को बाहर निकालो। बीबी ने कहा तुम जानते हो ये दर कौन सा दर है? हम जानते हैं ये दर कौन सा दर है। बीबी ने कहा ये दर वो है जहाँ रसूल आके सलामी देता है, ये दर वो दर है जहाँ रसूल आते थे, इजाजत लेके आगे आते थे। ये दर वो है जहाँ जिब्राइल आके इजाजत तलब करता है। यहाँ हसनैन रहते हैं, यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ ये रसूल का घर है। कहा बीबी हम सब जानते हैं, लेकिन अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम इस घर को आग लगा देंगे। आप जानती हैं बीबी की हालत नाजुक है। उस हालतों में औरतें घरों में बैठा करती। फातिमा ज़हरा अपने वक्त के इमाम की नुसरत में खड़ी हो गई, आई दरवाजे पर, कहा मेरी हुर्मत को पहचानो, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ। कहा हम जानते हैं आप रसूल की बेटी हैं, लेकिन ए मोमेरात जैसे ही थोड़ी देर गुजरी एक ऐलान हुआ, कहा लकड़ियाँ जमा करो। बड़े आराम से सुना आपने, मैंने बड़े आराम से पढ़ा, लकड़ियाँ जमा करो। लकड़ियाँ जमा हुए, एक शोर बुलंद हुआ, फिर उसके बाद धुआं उठा, शोले उठने लगे, दरवाजा जल गया। बस दो जुमले सुन लीजिए, बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और दरवाजे को रोकना चाहा। मुसलमानों ने दरवाजे को धक्का लगाया। यहाँ बताओ कितनी मजलूम है फातिमा ज़हरा। 300 अफराद ने, एक बंदा नहीं था, 300 अफराद ने मिलके हमला किया और मिलके धक्का लगाया। अब एक दरवाजा था, दरवाजे के पीछे फातिमा ज़हरा थी, दरवाजा जल रहा था। बस आखिरी जुमला है और आपने जैसे सुनना आपका मुकद्दर है, लेकिन बहुत सख्त जुमला है ये जुमला। इमाम ज़मा जब सुनते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। आसमां मेरा बीबी के दोनों हाथ दरवाजे पे थे, जलता हुआ दरवाजा, दरवाजे के पीछे मेरी शहजादी और उसके पीछे दीवार। लोगों ने मिलके हमला किया, 300 अफराद ने दरवाजे को धक्का लगाया, जलता हुआ दरवाजा गिरा। एक कील मेरी बीबी के पहलू में बेवक्त हुआ, एक कील मेरी बीबी के सीने में। आवाज आई नहीं, आई नहीं, आई पैसा, पैसा मेरी मदद को, मेरा मोहसिन मारा गया। ये रिवायत में लिखा है जब बीबी ने दरवाजे पे हाथ रखा हुआ था ना, कि बीबी किसी सूरत का दरवाजा छोड़ नहीं रही थी, लोगों ने मिलके हमला किया। एक लानती आगे बढ़ा, उसने कहा ये बीबी ऐसे दरवाजा नहीं छोड़ेगी। बस आखिरी जुमला अगर सुन सको तो आप अपनी शहजादी के बारे में, फातिमा कितनी मजलूम है। दरवाजे पे बीबी का हाथ था, एक लानती आया, उसने तलवार निकाली, तलवार निकाल के जो तलवार के पीछे वाले हाथ में पकड़ने वाला दस्ता होता है उससे मारना शुरू किया। इतना मारा फातिमा ज़हरा के हाथ को, इतना मारा मेरी बीबी के हाथों के जोड़ टूटे। जब तक जिंदा रही ताने हाथ तस्वीर बढ़ सकती थी। बीबी ने कहा बाबा आपके बाद फातिमा पे वो मसाइब अगर दिनों पे पड़ते तो रातों में बदल जाते। हाय ज़ख्मी फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा, परवरदिगार आज